بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا نیکسٹ ایپیسوڈ آف بلیک اسپیل۔ شروع کرتے ہیں۔ فی الحال تم اور تمہارا شاگرد یہاں مستقبل کی پلاننگ بناؤ۔ میں اور جوزف پروفیسر صاحب سے مل آئیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جوزف اٹھ کھڑا ہوا۔ باس، میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ شادی کی پلاننگ بعد میں بھی کر لیں گے، کیونکہ حالات بہت ہی کشیدہ ہیں، اور جوزف کی اس طرح اچانک حالت بدلنا اور نامعلوم کسی سیاہ سایوں کا حرکت میں ہونا اور پھر غائب ہونا بہت بڑے خطرے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بے شمار دفعہ ماورائے معاملات میں شیطان پرستوں سے لڑ کر ان کو شکست بھی دے چکے ہیں، اور میں بھی آپ کے ساتھ چند ماورائی کیس میں شرکت کر چکا ہوں، اور لگتا ہے ایک دفعہ پھر طاغوتی قوتیں ہم پر حملہ آور ہونے والی ہیں۔ اس لیے جوزف کے علاوہ میں، جوانا اور ٹائیگر بھی آپ کے ساتھ پروفیسر صاحب کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس بار رابرٹ نے سنجیدگی سے کہا۔ تو عمران چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں عمران، رابرٹ جوس کہہ رہا ہے، بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ میں صدر اور کیپٹن شکیل سید چراغ شاہ صاحب سے ملنے جاتے ہیں، اور ان سے اس پراسرار واقعے کے بارے میں ڈسکس بھی کر لیتے ہیں۔ اس بار تنویر نے بھی رابرٹ کی حمایت کی۔ تو ٹھیک ہے، تم تینوں سید چراغ شاہ صاحب کے پاس جاؤ، بلکہ اس طرح کرو، سلیمان کو بھی لیتے جاؤ۔ میں، جوزف، رابرٹ اور ٹائیگر پروفیسر صاحب کے پاس جاتے ہیں، البتہ باقی مہمان ابھی انتظار کریں۔ اور جوانا، تم بھی رانا ہاؤس جاؤ۔ اگر واقعی ایک دفعہ پھر کوئی شیطانی قوت ہم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے تو انشاءاللہ ایک بار پھر شیطانوں کو بھرپور شکست دیں گے۔ عمران نے سنجیدگی سے سب کی طرف دیکھ کر فیصلہ سنایا، تو سب نے اسباق میں سر ہلا دیے۔ اب عمران اپنی گاڑی میں جوزف، رابرٹ اور ٹائیگر کے ہمراہ پروفیسر ربانی کی رہائش گاہ کی طرف جانے لگا، جو ابدالی روڈ پر تھی، اور کچھ دیر بعد یہ چاروں پروفیسر صاحب کی کوٹھی میں ان کے گیسٹ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ باس، کیا آپ کو یقین ہے کہ پروفیسر ربانی صاحب اس ماورائی معاملات میں آپ کی مدد کر سکیں گے؟ ٹائیگر نے کہا۔ کیوں، تمہیں کیا کوئی شک ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ نہیں باس، دراصل بات یہ ہے کہ آپ ان معاملات میں ہمیشہ سید چراغ صاحب سے ہی رابطہ کرتے ہیں، اور بہت ہی کم ہی دیگر حضرات سے رابطہ کرتے ہیں۔ ٹائیگر نے کہا۔ دیکھو ٹائیگر، پہلی بات تو یہ ہے کہ بے شک ماورائی معاملات میں بے شک اب تک شاہ صاحب میری بہت رہنمائی کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی میرا رابطہ اور بھی اسکالرز، پروفیسرز اور ڈاکٹرز سے بھی ہے، جو ان ماورائی معاملات میں کافی تجربہ رکھتے ہیں اور ہماری مدد کئی مرتبہ کر چکے ہیں۔ اور تم پروفیسر ربانی کو نہیں جانتے، لیکن میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں اور ان سے کئی دفعہ مل بھی چکا ہوں۔ اب خود دیکھو کہ جیسے ہی جوزف کی حالت پراسرار طور پر اچانک خراب ہوئی تھی، اور پھر حیرت انگیز طور پر نامعلوم سائے جولیہ کے فلیٹ میں بھی نظر آئے اور پھر غائب بھی ہو گئے، اور اسی دوران ہی پروفیسر صاحب کا فون آ گیا، اور انہوں نے ایمرجنسی میں ہمیں بلوا بھی لیا، اور مجھے یقین ہے کہ اسی سلسلے کے لیے مجھے بلوایا ہے صاحب نے۔ عمران نے کئی دفعہ باس کے شاہ صاحب سے ہٹ کر بھی دیگر پروفیسر حضرات اور بعض دفعہ حکیموں، عالموں اور ڈاکٹر نے بھی مدد کی ہے ہماری، اور رابرٹ تو چلو ہمارے ساتھ چند ماورائی کیسوں میں کام کر چکا ہے، تم تو سب جانتے ہو، لیکن پھر بھی اس سے باتیں کر رہے ہو۔
پڑھنا جانتے ہو، لیکن یہ اتنی پاورفل صفری اٹیک تھا کہ تم جیسا پراسرار قوتوں کا حامل سب سے پہلے اس کا شکار ہوتے ہوتے رہا۔ ٹائیگر نے ہونٹ بھینچ کر کہا تو جوزف اور رابرٹ سمیت عمران بھی چونک کر اسے دیکھنے لگا، کیونکہ ٹائیگر نے بہت اہم پوائنٹ کو نوٹ کیا تھا۔ اچانک کمرے میں ایک ادھیڑ عمر کا شخص داخل ہوا، جس نے آنکھوں میں چشمہ لگا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کا سر آدھا گنجا تھا۔ اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ بہت خوب عمران بیٹا، تم میرے کہنے پر آ گئے۔ مجھے اپنے غریب خانے میں تمہیں دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اس ادھیڑ عمر شخص نے کہا، جو پروفیسر ربانی تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو جوزف، رابرٹ اور ٹائیگر بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پروفیسر صاحب، آپ کی غربت دیکھ کر مجھے بچوں کے کردار خواجہ عمرو عیار یاد آ گیا۔ عمران نے ان سے ملنے کے بعد احمقانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب بیٹے؟ یہ مجھے دیکھ کر تمہیں وہ فرضی مگر معروف کردار کیوں یاد آ گیا؟ پروفیسر ربانی نے حیرت سے کہا اسے۔ غالباً وہ اس کے کردار کے بارے میں جانتے تھے۔ پروفیسر صاحب، خواجہ عمرو عیار بھی اپنی غریبی کا رونا روتے رہتے تھے، حالانکہ اس کے پاس دنیا بھر کا خزانہ ہوتا تھا، اور آپ بھی خود کو ویسا ہی غریب خانہ کہہ رہے ہیں جیسے کسی جھونپڑی کے مقیم ہوں۔ عمران نے معصومیت سے کہا تو پروفیسر ربانی زور سے ہنس پڑے۔ عمران بیٹے، تم کبھی نہیں سدھرو گے، ویسے ہی امکانہ باتوں سے دوسروں کو ہنساتے رہتے ہو۔ پروفیسر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، شکر ہے آپ نے مجھے یہ نہیں کہا کہ کسی سرکس کے جوکر لگتے ہو جو لوگوں کو ہنساتے رہتا ہے۔ ویسے میں بعض لوگوں کو اپنی باتوں سے رلا بھی دیتا ہوں۔ عمران نے کہا تو پروفیسر ربانی ایک دفعہ پھر ہنس پڑے۔ نہیں میرے بچے، تمہاری باتوں سے لوگ صرف ہنس ہی سکتے ہیں، پروفیسر ربانی نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن سر، واقعی ہمارے باس کے چند لوگوں سے تعلقات ہیں۔ ان میں مسٹر تنویر نامی ایک شخص کو باس کی باتوں سے ہنسنے کے بجائے رونا ہی آتا ہے۔ اس بار رابرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا تو پروفیسر ربانی چونک کر عمران کے تینوں ساتھیوں کو دیکھنے لگے۔ پروفیسر صاحب، یہ میرا نیگرو ساتھی جوزف ہے، اور میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ بے شمار دفعہ ماورائی معاملات میں اس کی مدد سے ہمیں کامیابی نصیب ہوئی، اور یہ میرا ساتھی اور شاگرد ٹائیگر ہے، جو ہماری انڈر ورلڈ کا بادشاہ ہے، اور مجھے اس کی مدد سے بہت چھپے دشمنوں کا پتہ لگتا رہتا ہے اور بہت کامیابیاں بھی ملتی ہیں۔ یہ گورا بھی میرا ہی ساتھی ہے، جو کچھ عرصے پہلے میری ٹیم میں شامل ہوا تھا، اور اسے بھی جنگلات کا اچھا تجربہ ہے۔ یہ سب میرے جانثار ساتھی ہیں، کیونکہ انہی کی وجہ سے میں بہت سارے کیس حل کر چکا ہوں، عمران نے تینوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ پروفیسر ربانی نے مسکراتے ہوئے تینوں سے ہاتھ ملایا اور ملنے ملانے کے بعد پھر سے بیٹھ گئے۔ عمران بیٹے، تمہیں معلوم ہے کہ میں علم نجوم کے مختلف عمل کرتا رہتا ہوں، اور میں نے ایک اہم اور بہت خوفناک چیز دیکھی ہے جس سے دنیا بہت بڑے خطرے میں پھنسنے والی ہے۔ اور اگر اس کا سدباب نہ کیا گیا تو دنیا میں شیطانیت پھیلانے والوں کا غلبہ ہوتا چلا جائے گا۔ پروفیسر ربانی نے اس بار پریشانی سے کہا تو عمران سمیت اس کے ساتھی بھی چونک کر اسے دیکھنے لگے۔
اسی دوران ملازمین کے لیے بسکٹ اور چائے لے آیا تو پروفیسر ربانی کے کہنے پر یہ چائے اور بسکٹ لینے لگے۔ کیا مطلب ربانی صاحب؟ آپ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھ سے کھل کر وضاحت کریں۔ عمران نے چائے سپ کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے ان سب کے ساتھ پراسرار عمل بھی ہو چکا تھا۔ عمران بیٹے، مجھے معلوم ہے کہ تم اب تک بے شمار دفعہ دنیا میں سفلی قوتوں اور کالے عملیات کے شیطانوں کا خاتمہ کر چکے ہو، اور اس کے لیے بعض دفعہ سفلی طاقتوں نے خود تم سے ٹکر لی تھی، اور بعض دفعہ تم اغوا بھی ہوئے ہو، لیکن چند بار انہیں سفلی قوتوں کے مقابلے کے لیے تمہیں ہی چنا جاتا رہا، اور تم اللہ کے فضل سے کامیاب بھی ہوتے رہے ہو۔ اس لیے آج میں نے تمہیں ایک اور اہم بات بتانے کے لیے بلایا۔ عمران بیٹے، اپنے علوم سے میں نے کچھ معلوم کیا ہے جو بہت خوفناک ہے، کیونکہ ایک دفعہ پھر ایک بہت بڑا شیطان پرست دنیا میں شیطانیت پھیلانے کے لیے زور لگا رہا ہے، اور چونکہ تمہیں معلوم ہے کہ دنیا میں شیطان کے خفیہ معبد بھی ہیں، جہاں شیطان پرست وہاں جا کر شیطان کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور شیطان کی خوشنودی کے لیے ہر قسم کا مغرور غیرت کو مارنے والا گھٹیا عمل تک کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ نفس کے غلام ہوتے ہیں، اور نفس کے غلامی کی وجہ سے اپنے مذہب سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور صرف شیطان کے ہی پیروکار بن جاتے ہیں۔ لیکن لوگوں میں بظاہر مہذب ہی کہلاتے ہیں، اور یہ سلسلہ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور ابھی بھی جاری ہے، اور غیر اسلامی ممالک کے علاوہ چند اسلامی ممالک میں بھی شیطان کے خفیہ معبد ہیں۔ پروفیسر ربانی نے تشویش سے کہا، ہاں پروفیسر صاحب، اور میں یہ بات جانتا ہوں، کیونکہ ویسے بھی کالا جادو والے کیس میں میرے اور کافرستان کے کرنل فریدی کے ساتھیوں نے مل کر چند خفیہ شیطانی معبد بھی فنا کیے تھے۔ لیکن اب آپ یہ سب مجھے بتانے کے لیے کیوں بلایا؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ عمران بیٹے، جو بات میں اب تمہیں بتانے لگا ہوں اسے سن کر تم حیران ہونے کے ساتھ پریشان بھی ہو جاؤ گے، اور بات دراصل یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک شیطان پرست جو خود کو آقا کہلاتا ہے، بہت ہی پاورفل سفلی طاقتوں اور کالے عملیات کا ماہر ہے، اور اس کی کالی طاقتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس نے اب بھرملا لوگوں کو شیطانی کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا ہے۔ لنکا کے ملک میں اس پاورفل آقا نامی شیطان پرست کے غلام اور شیطان کے پیروکار خفیہ ہونے کے بجائے اب کھل کر لوگوں کو شیطانیت کا درس دینے لگے ہیں، اور نوجوان اور نفس کے غلام مرد و زن تیزی سے ان کے سحر انگیز لیکچر سے سراپا شیطان بننے لگے ہیں۔ اگر یہی سلسلہ رہا تو آہستہ آہستہ دنیا اور ملکوں میں بھی شیطان کے خفیہ کے بجائے کھلم کھلا شیطانیت کی پرستش کی جائے گی اور معبد بنتے جائیں گے، جو کہ بہت ہی خطرناک ہوگا۔ میں نے اپنے علوم سے معلوم کیا ہے، آقا نامی پاورفل شیطان نے اپنے خاص غلام بھی بنائے ہیں جن کو لارڈ کہا جاتا ہے، اور وہ بھی کالے عمل کے ماہر ہیں، جو لوگوں کو سحر اور کالے عمل سے بھی لوگوں کو شیطانیت کی طرف لا رہے ہیں، اور اس کے پاس چند خاص طاقتیں ہیں جو بہت پاورفل ہیں، اور اس آقا کا خاتمہ لازمی ہے جو اب خفیہ کے بجائے برملا دنیا میں شیطانیت بھی پھیلا رہے ہیں۔ یاد رکھو عمران بیٹا، جو لوگ اپنے نفس کو مار دیتے ہیں وہ روحانیت اور ولایت کے درجے کو پاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو لوگ اپنی غیرت کو مار دیتے ہیں وہ شیطانیت اور بدکاری کے غلام بنتے چلے جاتے ہیں،
اور آقا کا یہی مشن ہے کہ وہ دنیا کے ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے کالے سحر میں مبتلا کر کے ان کی غیرت کو مار کر شیطان کا غلام بنانے کے مکروہ چکروں میں ہے، جو بہت ہی خوفناک اور پریشان کن بات ہے۔ پروفیسر ربانی نے کہا تو عمران اور اس کے ساتھی حیران ہو گئے۔ یہ تو واقعی بہت ہی خطرناک بات ہے پروفیسر صاحب، عمران نے کہا، اور ابھی چند لمحوں پہلے جو جوزف کے ساتھ ہوا تھا اور پراسرار سائے ان کے گرد گھومے تھے وہ ان کو بتانے لگا۔ تو پروفیسر صاحب نے تشویش سے ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ تو واقعی خطرناک بات ہے، اور میں تمہارے ساتھیوں ٹائیگر اور روبرٹ کے ساتھ جوزف سے بھی پہلی بار مل رہا ہوں، لیکن تمہاری زبانی اس کی تعریفیں سن چکا ہوں کہ اس پر افریقہ کے قدیم عاملوں جیسے وچ ڈاکٹر کا نام دیا جاتا ہے۔ تمہارے نیگرو ساتھی پر مہربان ہے، اور جوزف خود بھی پراسرار قوتوں کا مالک ہے، اور بقول تمہارے شیطانی ذریتیں اس کے سامنے آنے سے ڈرتی ہیں، کیونکہ تمہارا یہ ساتھی ان کو پہچان لیتا ہے اور ان کو فنا بھی کر دیتا ہے۔ لیکن پراسرار سایوں کا آنا اور تمہارے جوزف جیسے ساتھی پر بھی خوفناک عمل ہونا واقعی خطرناک ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے یہ سب کام آقا نامی شیطان نے کیا ہے، جو اپنی طاقتوں کا تمہارے اوپر ہلکا سا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنی اہمیت جتلا سکے، پروفیسر ربانی نے کہا۔ تو عمران سمیت اس کے ساتھی بھی چونک گئے۔ پروفیسر صاحب، یہ شہر کے گورکھ دھندے کیا ہیں؟ باس آپ کو بتلا چکے ہیں، میرا تعلق پہلے برازیل کے گھنے جنگلوں سے تھا، بعد میں کرائمیا جیسے ترقی یافتہ ملک کے انڈر ورلڈ میں بھی میں رہا ہوں، اور بعد میں باس کا ساتھی بننے کے بعد ان کے ساتھ ہوں۔ گزشتہ کالا جادو والے کیس میں بھی میں سیکرٹ سروس کی رکن کراسٹی کے ساتھ ایکریمیا میں بڑے پادری سے ملنے گیا تھا، جیسا کہ آپ شیطان کے خفیہ معبد کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ میں نے اور صالحہ نے واقعی ایکریمیا جیسے روشن خیال ملک میں بھی ایک خفیہ معبد دیکھا تھا، جہاں واقعی شیطان سے مدد مانگی جا رہی تھی، لیکن جادو سحر کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اس بارے میں کچھ گائیڈ کریں کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے، روبرٹ نے پروفیسر ربانی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ دیکھیں مسٹر روبرٹ، بات دراصل یہ ہے کہ یہ مالک کائنات نے اس دنیا کو بہت وسیع بنایا ہے اور انسانوں کو اس دنیا میں بسایا ہے اور عقل سلیم بھی عطا کی ہے، اور یہاں انسان اپنی عقل سے کام چلا رہا ہے۔ جہاں دو گروہ بن گئے ہیں، ایک گروہ خیر کا گروہ ہے اور دوسرا شر کا گروہ۔ ان دونوں راستوں میں خیر کا گروہ روشنی کا گروہ کہلاتا ہے اور شر کا گروہ اندھیرے کا گروہ کہلاتا ہے، اور شر کے گروہ کا لیڈر تو بڑا شیطان یعنی ابلیس ہے، لیکن اس کے بعد ابلیس کے اور بھی کئی پیروکار اور نمائندے ہیں۔ ویسے تو بڑے شیطان کی اولاد بھی ہے جو شر کو پھیلانے میں شروع سے ہی لگی ہوئی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بڑے شیطان کے نمائندے یعنی انسان تو مرتے رہے ہیں، لیکن نئے شیطانی ذریتیں بھی آتی رہیں، اور خیر یعنی روشنی کی طاقتوں کا مقابلہ کرتی رہی ہیں، اور شر کی طاقتوں کو ہم بلیک ورلڈ کہتے ہیں، اور ہم اسے کالی یا شیطانی اور طاغوتی دنیا کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ بلیک ورلڈ کے باسی ظاہری بات ہے بڑے شیطان اور اس کے بھی چیلوں کے نمائندے ہوتے ہیں، اور ہر دور میں بلیک ورلڈ سے شیطانی ضرورتیں بھی پیدا ہوتی رہی ہیں جو بغیر خیر جو
روشنی کے نمائندوں سے لڑتے رہے ہیں تاکہ شیطانیت کا غلبہ ہو، اور بلیک ورلڈ کی بعض شیطانی طاقتیں یا ضرورتیں تو بہت پاورفل ہوتی ہیں جن کا عام بندے مقابلہ کرنے کے بجائے اس کے ہی راستے پر چل پڑتے ہیں، اور خاص کر مذہب چاہے جو بھی ہو، ہر مذہب بظاہر شیطان کے خلاف ہی چلتا ہے، لیکن ان میں ہر مذہب میں ہی کمزور ایمان اور عقیدے کے اور نفس کے غلام پکے ہوئے پھل کی طرح شیطان کی غلامی میں چلے آتے ہیں، اور جہاں تک جادو، سحر، جنتر منتر اور سفلی عمل اور کالے جادو کی بات ہے، یہ سب شیطانیت کی ہی ضرورتیں ہیں جو سخت عمل کرنے کے بعد طاغوتی قوتیں حاصل کر لیتی ہیں، اور بلیک ورلڈ کے یہ باسی بلیک پاورز حاصل کرنے کے بعد شیطانیت پھیلانے اور دنیا میں عریانیت، فحاشی، بدکاری، قہر، خوف اور تباہی پھیلانے میں لگ جاتے ہیں، اور چونکہ عموماً آج کے جدید دور میں لوگ ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے اور اپنے حواس خمسہ کے تحت جو ہوتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں، اور جو بات ان کے عقل و فہم میں نہیں ہوتا اس پر یقین نہیں کرتے، لیکن بلیک ورلڈ کے نمائندے اپنے کاموں میں اور گمراہی میں لگ جاتے ہیں، لیکن جہاں شیطانیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں قدرت ان کو سبق دینے اور لگام ڈالنے کے لیے خیر اور روشنی کے بندوں کو آگے کر دیتی ہے، جو بلیک ورلڈ کے شر کے اندھیری طاقتوں سے ٹکرا کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پروفیسر ربانی نے تفصیل سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو پروفیسر صاحب، اب مجھے اور میرے ساتھیوں کو کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ بقول آپ کے بلیک ورلڈ تاریخ دنیا کی شر کے اندھیروں کا کوئی پاورفل آقا نامی نمائندہ انسانیت خفیہ طریقے کے بجائے برملا اوپن طور پر شیطانیت کا پرچار اور پیروکار بنانے میں لگا ہوا ہے، اور اس شیطانیت ضروریت بھی اس مکروہ کام میں اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ عمران نے پروفیسر ربانی سے آقا نامی شیطان کا ذکر سننے کے بعد پوچھا۔ دیکھو عمران بیٹا، جہاں تک میں نے معلومات حاصل کی ہیں اور میرا علم بتاتا ہے، جیسا کہ تمہیں معلوم بھی ہے اور بتایا بھی ہے کہ شیطانی ضروریتوں کے کئی خفیہ معبد اور قربان گاہیں بھی ہیں، لیکن اب آقا نامی شیطان کے غلاموں نے اوپن طریقے سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو شیطان کا پیروکار بنانا شروع کر دیا ہے، اور آقا کے خاص بندے جن کو لارڈ کہا جاتا ہے کئی ملکوں میں مکروہ کام میں خفیہ اور کہیں اوپن طریقے سے شیطانیت کا کام کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے، اور نوجوان عیش پرست مرد و زن عیش کے لیے اپنے دین و ایمان کو بیچ کر شیطان کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں اور لگے بھی ہوئے ہیں، اور میرے علم کے مطابق کریمیہ کی ٹھنڈی ریاست الاسکا میں بھی ایک جگہ شیطانیت کا خاص مرکز ہے جہاں لوگ تیزی سے شیطانیت کے پیروکار ہو رہے ہیں۔ تم کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں جا کر اس کے مرکز کو فنا کر کے آقا نامی شیطان کو ٹریس کر کے اسے فنا کرنا ہے، ورنہ دنیا بہت بڑے خطرے میں پڑ جائے گی۔ پروفیسر ربانی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو عمران نے طویل سانس لے کر سر ہلا دیا۔ طارق کو اس طرح پراسرار حرکتیں کرتا دیکھ کرنل فریدی اور اس کی ٹیم چونک گئی۔ طارق صاحب، آپ تو بہت بڑے سیاہ اور پراسرار طاقتوں کے ماہر ہیں، پھر آپ کیوں اتنا خوف زدہ ہیں؟ آخر ایسی کون سی آفت آنے والی ہے جس سے آپ جیسے انسان بھی خوف زدہ ہیں؟ کرنل فریدی نے حیرت سے طارق کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ فریدی بیٹا، میری پراسرار طاقتوں نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ دنیا بہت بڑے خطرے میں پھنسنے والی ہے، کیونکہ ایک شیطان پرست جس کا تعلق بلیک ورلڈ سے ہے
اور بہت سی کالی طاقتیں حاصل کر چکا ہے۔ اس نے دنیا کے لوگوں کو شیطان کا پیروکار بنانے کا عزم کر رکھا ہے، اور اس کے سیاست جو اس کی خاص طاقتیں ہیں وہ دنیا میں پھیل چکی ہیں، اور لوگ شیطانیت کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ طارق نے قدرے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ طارق صاحب، آپ جیسا جہاں دیدہ انسان بھی اگر یہ باتیں کرے گا تو پھر دیگر ممبران کا کیا حال ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ شیطانیت کے سائے پھیلیں اور دنیا خطرے میں آ جائے؟ ہم کچھ نہیں سمجھے۔ کیا آپ ہمیں وضاحت کریں گے کہ آخر یہ کون شیطان ہے جو دنیا میں شیطانیت اور شیطان کا پیروکار بنا رہا ہے؟ اس بار انسپکٹر جگدیش نے تشویش سے پوچھا، کیونکہ طارق جیسے جہاں دیدہ اور تجربے کار انسان کا اس طرح خوفزدہ ہونا ان سب کے لیے واقعی تشویش کا باعث تھا، اور ان سب کو کافی حد تک ہراساں کر دیا تھا۔ تو کیا طارق صاحب یہ جنگل بقول آپ کے کالے سائے کا جنگل ہے اور ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے کیا؟ کیپٹن حمید نے ہونٹ بھینج کر سیکٹر کو حیرت سے پوچھا۔ حمید میاں اور جگدیش میاں، ہم جہاں بھی چلے جائیں، کالی دنیا کے رذیل شر کے اندھیروں کے ایک بڑے شیطانی ذریت جو ہماری طرح انسان ہی ہیں، لیکن اپنے چند سخت عمل کرنے کے بعد کالے جادو اور سفلی علوم کی پاورز حاصل کر چکا ہے، اور بڑے شیطان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی سیاہ قوتوں، جن کو اس نے سیاہ سایوں کی پاور بھی دی ہے، ان کے ذریعے اور دیگر اپنے خاص غلاموں کے ذریعے اچانک کالے وار شروع کر دیے ہیں، اور اب اس نے دنیا کے معروف سیکرٹ ایجنٹوں کو مارنا یا پھر ان کو شیطان کا پیروکار بنانے کا تہیہ کر لیا ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہو گیا ہے کہ عام اور نفس کے غلام انسان اس کی چال میں تو پھنس سکتے ہیں، لیکن سیکرٹ ایجنٹ اپنی صلاحیتوں سے اس کے کالے وار سے بچ نہیں سکتے، بلکہ وہ اس کو مار سکتے ہیں۔ اس لیے عمران، میجر پرمود، ڈاکٹر سائمن کے علاوہ دنیا کے بدنام تنظیموں کے ہر کاروں پر بھی اپنے خوف اور دہشت کے سائے پھیلا دیے ہیں تاکہ وہ شیطانیت کے مکروہ جال میں آ جائیں۔ میرا علم مجھے بتا رہا ہے کہ ہر مذہب کے معروف سیکرٹ انسانوں پر بھی اس کا گندا وار ہوگا، اور ہم بھی، جس میں ہندو اور مسلمان شامل ہیں، آقا نامی شیطان کا شکار رہیں گے، اور عمران کی ٹیم میں مسلمان اور کرسچن وہ سب بھی آقا کے شکاروں میں شامل ہیں، اور سب کو ہی بلیک ورلڈ کا آقا شیطان کے پیروکاروں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ طارق نے اس طرح طویل سانس لے کر کہا جیسے میلوں دور سے چل کر آیا ہو۔ اس کی بات سن کر فریدی سمیت سب نے اپنے ہونٹ تشویش سے سکیڑ لیے۔ طارق صاحب، ہم تو یہاں بلیک ڈیتھ کے ایجنٹوں سے لڑنے آئے تھے اور اس میں کامیاب بھی ہو چکے تھے، لیکن اب یہ نئی خوفناک مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی ہے، اور جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس پر یقین نہیں آتا، لیکن ہم سب کو آپ پر یقین ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس بار ہریش نے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ کالا جادو والے کیس میں جس طرح وہ مشکلات اور دہشت اور خوف میں مبتلا تھے، ان کو سوچ کر ان کی روح فنا ہو جاتی۔ اب بقول طارق صاحب کے ایک نئی اور بہت ہی پاورفل شیطانی طاقت بھرپور طریقے سے ان پر حملہ آور ہوگی۔ طارق صاحب، اب رات کا وقت ہے، اور رات کے وقت ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ جیسا جہاں دیدہ آدمی باہر نکل آیا ہے، تو اب مشورہ دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میں اور میرے ممبران
کو ماورائی مہمات کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اس بار کرنل فریدی جیسے مضبوط دل والے اور دنیا کے مانے ہوئے سیکرٹ ایجنٹ نے بھی قدرے پریشانی سے کہا، اگر تم سب کو میری پراسرار طاقتوں پر یقین ہے تو پھر یہاں جنگل کے کھلے ایریے میں تو رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ میرے علم کے مطابق آقا نامی شیطان اپنے سیاہ سایوں کو یہاں بھیج سکتا ہے، اور بھیج دیا تو پھر جنگل میں ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے سیاہ طاقتیں جنگل کے درندوں کا رخ ہماری طرف موڑ دیں، اور اتنے سارے درندوں کا اکٹھا سامنا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، طارق نے کہا۔ طارق کی باتوں سے سب کے چہرے سنجیدہ اور خوف میں مبتلا ہو چکے تھے، کیونکہ جہاں ان کے اس مشہور شکاری اور سیاح کو جنگلوں کا وسیع تجربہ تھا، وہاں یہ پراسرار قوتوں کا بھی ماہر تھا۔ خاص کر گرانڈیل قاسم کا چہرہ تو قاسم کی باتوں پر ہی بہت ہی ہراساں ہو گیا تھا۔ حمید بھائی، مجھے بھوتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے بچا لیں، قاسم نے کیپٹن حمید کی طرف دیکھ کر کہا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی سب کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ لیکن طارق صاحب، اب ہم جنگل میں ہیں اور رات کا وقت ہے، ایسی کون سی جگہ ہے جہاں ہم محفوظ رہ سکتے ہیں؟ روزہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہمیں کسی پہاڑ کے غاروں میں پناہ لینی ہوگی، کیونکہ یہاں سیاسیوں کا غلبہ ہونے والا ہے، اور ہم ان کا شکار ہو گئے تو پھر بہت مشکل پڑ سکتی ہے، کیونکہ آپ سب سیکرٹ ایجنٹ ہیں، کوئی عامل پراسرار قوتوں کے حامل نہیں ہیں، طارق نے کہا۔ ہاں طارق صاحب، یہاں سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور گھنے درختوں سے اٹے ہوئے ہیں، اور ان گھنے جنگل سے اٹے پہاڑوں میں ظاہری بات ہے کہ غار بھی ہوں گے۔ ہم آپ کے کہنے پر کیمپ اکھاڑ کر وہاں کا رخ کرتے ہیں، کرنل فریدی نے اس بار فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تو اس کے ممبران جو اس وقت تھکے ہوئے تھے لیکن اپنے افسر کی بات پر خاموش ہو گئے، اور ان کیمپوں کو اکھاڑ کر سامان پیک کر دیا اور سب آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حیرت ہے، یہاں جنگل میں ابھی تک ہمارا کسی وحشی قبیلے سے پالا نہیں پڑا، جیسے یہ جنگل وحشی قبیلوں سے خالی ہو، لیڈی انسپکٹر ریکھا نے کہا۔ کیوں؟ تم نے وحشیوں سے دوستیاں کرنی تھی؟ ہاں بھائی، ظاہری بات ہے، کوئی مرد تمہیں گھاس تک ڈالتا نہیں ہے، اس لیے اب ہماری ہونہار انسپکٹر وحشیوں سے ہی دوستی کرنا پڑے گی، رشیدہ نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سب زور سے ہنس پڑے، اور ایسے گھمبیر ماحول میں شکر لگانے پر کرنل فریدی جیسے خشک مزاج مرد کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ تم خود ہی کرو وحشیوں سے دوستیاں، مجھے کوئی شوق نہیں، اور ویسے بھی بائی دی وے ہریش میرا اچھا دوست ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی وحشی سے دوستیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیڈی انسپکٹر ریکھا نے چڑھ کر کہا۔ تو سب مسکرا دیے، اور اس کی بات سن کر ہریش کا خون سیر میں بڑھ گیا، اس کے چہرے پر خوشی کی مسکراہٹ رنگ گئی۔ رشیدہ، تم اس ریکھا کو تنگ مت کیا کرو، اگر کسی وحشی نے مس ریکھا پر نظر بھر کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گا، ہریش نے کہا۔ تو سب پھر سے مسکرا دیے اور اسے دیکھنے لگے، اور لیڈی انسپکٹر ریکھا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، اور غمید بھائی تو تقریب وحشی فل فلٹیوں سے دوستی موشتیاں لگائیں گے، اس بار قاسم نے کہا۔ تو سب ہنس پڑے۔ موٹے گھابڑ، تجھے وحشیوں کی لڑکیاں دیکھتے ہی جوتیاں ماریں گی، کیونکہ تم شکل سے ہی چھٹے بدماش لگتے ہو،
البتہ ہر حسین لڑکی کا مجھ پر مر مٹنا تو عام سی بات ہے۔ کیپٹن حمید نے بھی چڑھتے ہوئے لیکن مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھینگے سے حمید بھائی، بدمعاش ہوگا تو خدا خود میں تو شریف شاہ بندہ ہوں، اور میں پھر اپنی بات پر قائم ہوں کہ حمید بھائی تم شکل مغل سے وہی دلال لگتے ہو، اس لیے بس بیڈ گرلز ہی تم پر عشق مشق کرتی ہوں گی۔ قاسم نے ہاتھ نچا کر کہا تو جنگل سب کے گونجدار کہکوں سے گونج اٹھا، اور حمید سے غصے میں قاسم کو دیکھنے لگا۔ طارق کی پراسرار باتوں نے گویا کہ ان کو وقتی طور پر فکر اور ہراساں ضرور کر دیا تھا، لیکن یہ کرنل فریدی جیسے دنیا کے ہارٹ سٹون کے ساتھی بھی تھے، اس لیے زیادہ دیر پریشان ہونا ان کا شیوا نہیں تھا۔ اس لیے آدھی رات کو گھنے جنگل میں سفر کے دوران ایک دوسرے سے مذاق کر کے ذہن پر خوف کو سوار نہیں ہونے دے رہے تھے۔ بہت خوب فریدی میاں، تمہارے ممبران واقعی بہت زندہ دل ہیں، جو اپنے اوپر خوف کو سوار نہیں ہونے دیتے، اور قاسم میاں بھی اچھا شغل لگا لیتا ہے۔ اس بار طارق نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ طارق نے ہی اب تک ان کا سانس روکا ہوا تھا، اور طارق کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر ان کو تسلی ہو گئی۔ اب یہ سب مزید آگے بڑھے، لیکن ابھی پہاڑ سے تھوڑا دور ہی تھے کہ یکلب ان کو یوں لگا جیسے بے شمار چیتے ان کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے اور ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اور اپنے سامنے اتنے سارے چیتوں کو دیکھ کر یہ سب چونک کر رکھ گئے اور ان پر فائر کرنے لگے۔ نہیں، کوئی فائر نہیں کرے گا کیونکہ یہ چیتے اپنے حواس میں نہیں ہیں۔ طارق نے ان چیتوں کی آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب طارق صاحب؟ یہ چیتوں کا اپنے حواس میں نہ ہونا کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ تو درندے ہیں، اگر ہم نے ان پر فائر نہیں کیا تو یہ ہمیں چیر پھاڑ دیں گے۔ انسپکٹر جگدیش نے حیرت سے کہا۔ نہیں جگدیش، طارق صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ چیتے ان پر اپنی جگہ پر ساکن ہی کھڑے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے خون ان کی آنکھوں میں دیکھ کر جو خون اترا ہوا ہے وہ ہمیں دیکھ کر وحشت سے اترا نہیں ہے، بلکہ خون بہہ رہا ہے جیسے، اور یہ کوئی اور ہی چکر ہے۔ کرنل فریدی نے ہونٹ بھینچ کر کہا تو سب چونک کر چیتوں کی آنکھوں کو دیکھنے لگے، جن کی آنکھوں سے واقعی خون بہہ رہا تھا، ورنہ درندوں کی آنکھیں سرخ انگارہ ضرور ہوتی ہیں، لیکن اس طرح خون بہنا یہ سب پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ سب خاموشی سے آگے بڑھتے جاؤ، اگر چیتوں نے حملہ کیا تو ہم وار کریں گے، لیکن ابھی کچھ نہ کہا جائے انہیں۔ ہریش نے بھی طارق اور کرنل فریدی کی بات سن کر کہا تو سب چکنے انداز میں آگے بڑھنے لگے، تو واقعی حیرت انگیز طور پر یہ حیران ہو گئے کہ ان کے خاموشی سے چلنے اور ان پر فائر نہ کرنے پر ان چیتوں نے ان پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا۔ واقعی یہ چیتے کسی ٹرانس میں تھے، کیونکہ شیر تو گروہ میں رہتے ہیں لیکن چیتے گروہ میں نہیں رہتے، لیکن ہم اب واقعی بہت بڑے خطرے میں ہیں، کیونکہ شیطانی طاقتوں نے ہم پر اپنی طاقت کا سکہ دکھا دیا ہے، اور ایک دفعہ پھر کوئی ماورائی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کرنل فریدی نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ جناب والا فکر نہ کریں، کالا جادو والے کیس میں جب آپ اپنی روزہ جی کے لیے شیطانی ساحر
سے ٹکرا گئے تھے، ہم نے شیطان پرستوں کے گروہ کا خاتمہ کیا اور شیطانی معبد کو فنا کر دیا تھا، اور اب بھی ہم سب مل کر شیطانی قوتوں کو شکست دے دیں گے، کیپٹن حمید نے جی کرا کے کہا، حالانکہ کہتے ہوئے اس کی آواز کھوکھلی تھی۔ برخوردار، پہلے خود کو تو مضبوط کر لو، تمہارا حال بھی ابھی سے پتلا نظر آ رہا ہے، کرنل فریدی نے خشک انداز میں کہا۔ اس سے پہلے یہ سب مزید آگے بڑھتے، ان کے سامنے ایک انتہائی ہولناک منظر تھا جسے دیکھ کر سب کے چہرے تاریک ہوتے چلے گئے۔ ان سے کچھ فاصلے پر اندھیرا ہونے کے باوجود ان کو سیاہ سائے دکھائی دیے جن کے چہرے انتہائی بھیانک تھے۔ ان سب نے اپنے ہاتھوں میں مردہ انسانوں کو اٹھا رکھا تھا اور ان کی گردنوں سے خون نکل رہا تھا، اور یہ انسانوں کو بھنبھور کر کھا رہے تھے۔ یکلخت وہاں موجود تاریک سایوں کے منہ سے بے ہنگم کہکے نکلے، اور پھر اچانک انہوں نے اپنے ہاتھوں میں موجود انسانوں کو چیر پھاڑ کر پھینکنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی تاریک سایوں جو بظاہر سائے تھے لیکن ان کے چہرے بنے ہوئے تھے، اور ان کی آنکھوں کے سے خون رسنے لگا، اور ان کے منہ کھل گئے، اور ان کے ہاتھوں میں انسانی مردے ان کے بھار جیسے منہ میں جانے لگے، اور چپر چپر کی بھیانک آوازیں گونجیں۔ یکلخت اس بھیانک ترین منظر کو دیکھ کر بہت مضبوط اعصاب کے سیکرٹ ایجنٹ ہونے کے باوجود ان سب کے منہ سے چیخیں نکل گئیں، اور پھر دیکھتے ہی بھیانک سایہ چہرے اور ان کے سائے ان کی نظروں سے غائب ہونے لگے۔ ان کے غائب ہوتے ہی ایک حیرت انگیز ترین واقعہ ہوا جسے دیکھ کر سب ہی پاگل ہونے کے قریب ہو گئے، کیونکہ انسانی عقل کو نہ ماننے والا ایک واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہونے لگا، جیسے یہ ناقابل یقین نگاہوں سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگے اسے۔ یہ سب کیا ہے؟ آخر کیسے خون کی بارش ہو سکتی ہے؟ کیا بادلوں میں بھی خون ہوتا ہے؟ سنگھی نے حیرت کی شدت سے چلاتے ہوئے کہا، اف، یہ تو کوئی بھیانک اور خوفناک قلعہ ہے جہاں ہر طرف صرف بھیانک موت ہی بکھری ہوئی ہے۔ زنداری نے بھی خون کی بارش ہونے کے بعد خوف کی شدت سے چلاتے ہوئے کہا، کوئی یہ آٹھوں دنیا کے دو بدنام اور خطرناک تنظیموں کے سخت دل اور خطرناک ایجنٹ تھے، لیکن پل پل بدلتے ان ہولناک واقعات نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ہمیں کسی کمرے میں جانا چاہیے، ورنہ دہشت کے سحر انگیز مناظر ہمیں مار ڈالیں گے، میرے سارگن نے تیزی سے نظروں کو دوڑاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ وہ دیکھو، اس منحوس قلعے میں دروازہ ہے، ہمیں اندر داخل ہو جانا چاہیے، ورنہ یہ خون کی ہولناک بارش ہمارا خاتمہ کر دے گی، فینچ نے ایک طرف نظریں دوڑا کر کہا جہاں واقعی اب ان کو ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ یہ تو آٹھوں بھاگتے ہوئے دروازے کے قریب آئے، جو قلعے کا بہت ہی مضبوط دروازہ تھا، لیکن پرانا ہونے کی وجہ سے اب خستہ ہو چکا تھا۔ ان سب نے اپنے ہاتھوں میں موجود رائفلوں کا رخ کر کے فائر کیا تو دروازہ دھماکے سے کھل گیا، تو یہ سب بغیر سوچے بے دھڑک ان کے اندر داخل ہو گئے، جہاں ان کو معلوم نہیں تھا کہ اب جو حشر ان کے ساتھ ہوگا ان سے ان کی روح فنا تک ہو جائے گی۔ معلوم نہیں یہ کیسے ہو گیا؟ تیز جھگڑوں میں خون کی بارش ہوئی، جو کہ ناممکن بات ہے یار، اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم سب کسی شیطانی قلعے میں داخل ہو چکے ہیں، جیفرسن لاکھا نے کہا۔ اب انہوں نے یہاں ٹارچیں روشن کر دی تھی تو ان سب کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی نظر آئیں۔
کیونکہ روشنی ہو جانے کے بعد ایک نیا اور بھیانک منظر ان کے سامنے تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جس دروازے سے وہ اندر داخل ہوئے تھے اب وہ سرے سے ہی نہیں تھا، جسے یہ سب بند دیوار سے اندر آئے ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دروازہ غائب ہو جائے؟ نانوتا نے چونک کر کہا۔ ہمیں پاگل کتے نے کاٹا تھا، یہاں اس منحوس قلعے میں دفینوں کے چکر میں آ گئے۔ یہاں تو ہر طرف خوف و ہراس بکھرا ہوا ہے، سنگھی نے خوفزدہ نظروں سے کہا۔ مگر ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ کیا ساری زندگی اس منحوس قلعے میں رہنا ہے؟ زنداری نے خوف سے کہا۔ ہم پوری دونوں تنظیمیں پوری دنیا میں دہشت پھیلاتے رہے ہیں، اور اب خود خوف و دہشت کے گرداب میں پھنس چکے ہیں ہم۔ اور واقعی کوئی سحر انگیز قلعہ ہے جہاں ہمارے ساتھ خوف کا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ فینچ نے بھی خوفزدہ لہجے میں گھبراتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں ہمیں آگے بڑھتے جانا چاہیے اور اس قلعے میں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اس جگہ خوف ہی ہمیں مار دے گا۔ جہاں پہلے ہم دونوں گروپوں کے ساتھی اس ٹوٹے دروازے سے اندر جانے کے بعد نامعلوم پراسرار طریقوں سے غائب ہوئے یا مارے گئے، اور پھر خون کی بارش ہونا، اور اب یہاں دروازہ کا غائب ہو جانا، یہ سب بہت ہی خطرناک ہے، سینا منڈارے نے بھی کہا۔ اور دنیا میں خوف اور دہشت پھیلانے والے ان سب ہرکاروں کا اب زندگی میں پہلی دفعہ خود خوف اور دہشت سے برا حال تھا۔ یہاں اس کمرے سے نیچے سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھی، اور لگتا ہے یہاں سے راستہ دفینوں کی طرف جاتا ہے۔ تھریسیا نے یک لخت آگے کی طرف بڑھتے ہوئے تیز ٹارچ کی روشنی ڈالی تو چونک کر کہا، فی الحال خزانے بھاڑ میں جائیں، سب سے بڑھ کر زندگیاں ہیں، یہاں سے نکلنا چاہیے ہمیں جہاں صرف خوف اور سحر ہی ہے۔ سنگھی نے حیرت سے تھریسیا کی طرف دیکھ کر منہ بنا کر کہا، جو بھی ہے یہی واحد راستہ ہی اس پراسرار کمرے سے باہر کی طرف لے جائے گا، جیفرڈ نے کہا۔ شاید ہی شیطان یہاں آ کر بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ویسے سبھی کے چہرے ہراساں تھے، اور یہاں آپس میں لڑنے کے بجائے ایک دفعہ پھر مصلحت کے تحت مل گئے تھے اور مشکل کا شکار تھے۔ لیکن یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ گویا کہ میں نے سنا ہے کہ عمران اور اس کی ٹیم شیطان پرستوں کالے اور سفلی گندے عمل کرنے والوں سے لڑ کر ان کو شکست دے چکی ہے، لیکن ہم نے تو آج تک کسی سفلی عمل یا کالے جادو کے ماہر سے پنگا نہیں لیا، تھریسیا نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ ہاں، ان گندے شیطانوں میں تم لوگ بھی شامل ہو گئے۔ اس بار میجر اپنا خوف دور کرنے کے لیے قدرے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، جیسے تم سب تو دنیا کو بچانے اور دنیا میں امن کے رکھوالے ایجنٹ ہو نا، تھریسیا نے منہ بنا کر کہا۔ یہاں وقت آپس میں بحث کا نہیں ہے، ہم سب بہت مشکل میں ہیں جہاں پل پل بھیانک مناظر بدل رہے ہیں، ہمیں یہاں سے نکلنا ہی ہوگا۔ معلوم نہیں شیطان پرستوں نے ہمیں کس مقصد کے لیے خوف و دہشت کا حملہ کیا ہے ہم پر، لیکن جو بھی ہے ہمیں جلد ہی یہاں سے نکلنے کا سدباب کرنا چاہیے، سنگھی نے تشویش سے تیز تیز بولتے ہوئے کہا۔ اب یہ سب ایک ساتھ ٹورچوں کی تیز روشنی میں سیڑھیاں نیچے اترنے لگے، تو اس دفعہ یہ سب ایک بڑے اور ہال کمرے میں پہنچ گئے جہاں ہر طرف دفینے بکھرے پڑے تھے، جن کو دیکھ کر ان سب کے چہروں پر سنسنی اور جوش دوڑ گیا۔ دفینوں کو دیکھ کر ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ جہاں کچھ دیر پہلے خوف غالب تھا،
اس کا مطلب ہے کہ مدام کو شیلا کی بات درست تھی کہ یہاں دفینے اس قلعے میں ہی پائے جاتے ہیں اور ہمارے سامنے ہیں، جیفر سلوکا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچانک ان کو آہٹ کی آواز سنائی دی تو سب چونک گئے اور سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے، مگر ان کو کوئی نظر نہ آیا۔ حیرت ہے یہاں اس دفینے کے بڑے کمرے میں کس کے قدموں کی چاپ گونجی تھی؟ رنا بنڈارے نے حیرت سے کہا۔ یہاں دنیا کے 4 شیطانیوں کے سوا کوئی نہیں ہے، نانوتا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سب خود کو شیطان اور شیطانیوں کے نام پر ہنس پڑے، جیسے ان کو اس لقب سے خوشی محسوس ہوئی ہو۔ یہاں تو بے شمار دفینے ہیں، لیکن ہمارے ایجنٹ معلوم نہیں کہاں ہیں، اور معلوم نہیں زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ ہم ان سے یہ دفینے اٹھواتے جس کے لیے ہم یہاں آئے تھے، سنگھی نے کہا۔ ہاں، یہاں تو اتنے زیادہ تعداد میں دفینے ہیں کہ ہم دونوں پارٹیاں بغیر لڑے آرام سے ان دفینوں سے اپنی اپنی تنظیم کو زیادہ امیر اور ترقی میں ڈال سکتے ہیں، سرداری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یکلخت دن کو یہاں سائے گھومتے نظر آئے جن کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کے عکس ان کو نظر آ رہے تھے۔ یہ کیا ہے اور یہ کیسے سائے جو گھوم رہے ہیں؟ اس نے چونک کر کہا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ان دونوں گروپوں کے ہرکارے یہاں ایک طرف سے نمودار ہوئے، جہاں اس ہال کمرے سے ایک دروازہ کھلا اور ان کے ہرکارے اندر داخل ہو گئے تھے، اور ان کو دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے یہ سب چونک گئے، کیونکہ سب کے چہروں پر سیاہ رنگ کے رومال بنے ہوئے تھے۔ یہ تم نے بلیک ماسک کے بجائے کس قسم کے رومال باندھ رکھے ہیں؟ اور تم سب کہاں تھے اور کیوں چہے تھے؟ جیفر سلوکا نے اپنے ہرکاروں کی طرف دیکھ کر اونچی آواز میں پوچھا، کیونکہ وہ اس وقت گھبرایا ہوا تھا، کیونکہ بلیک ڈیتھ کے دیے گئے خاص لباسوں سے یہ اپنے ساتھیوں کو پہچان چکے تھے۔ تم سب اپنے رومال اتارو اور یہاں یہ دفینے اکٹھے کرو۔ اس بار فیصلہ نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر سختی سے حکم دیا، لیکن بلیک ڈیتھ اور زیرو لینڈ کے ہرکارے اپنے لیڈروں کو دیکھ کر ایک دائرے میں کھڑے ہو گئے، جہاں ان کی آنکھوں میں بھی سیاہ کپڑا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ہم نے تمہیں دفینے اکٹھے کرنے کا حکم دیا ہے، سنداری نے سخت لہجے میں اپنے ہرکاروں کو کہا۔ تو یکلخت ان سب ہرکاروں نے اپنے چہرے پر سے رومال ہٹا دیے، اور جیسے یہ رومال ہٹنے کی دیر تھی، خوف اور دہشت سے ان 8 کے منہ پر سے چیخیں نکل گئیں اور یہ تھر تھر کانپنے لگے، کیونکہ ایک بھیانک ترین منظر ان کے سامنے تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہرکاروں کے چہروں پر صرف کھوپڑی تھی، جن کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکل رہے تھے اور منہ سے خون نکل رہا تھا، جو دفینوں پر گر رہا۔ کون ہو تم سب اور یہ سب کیا ہے؟ ان سب نے ایک ساتھ خوف کے عالم میں چلاتے ہوئے کہا۔ بھاگو، یہ اس ہولناک قلعے میں صرف بھیانک موت ہی ہمارا مقدر بن جائے گی، نہیں تو۔ اور یہاں کے ہولناک شہر نے ہمارے ہرکاروں کا خاتمہ کر دیا اور اب ہمیں مارنے آئے ہیں۔ جیفر سلوکا نے غالباً زندگی میں پہلی دفعہ اس بھیانک ترین منظر کو دیکھ کر خوف سے روتے ہوئے کہا، کیونکہ ان سنگ دل اور بے رحم ایجنٹوں کا سامنا کسی تنظیم سے نہیں بلکہ ہولناک آسیب سے ہو رہا تھا، جن سے لڑنا ان کے بس سے باہر تھا، کیونکہ جن کے ہاتھوں لاتعداد لوگوں کا خون ہوا ہو، وہ کیسے ان بھیانک مناظر کو برداشت کر سکتے تھے؟ سب ایک دفعہ پھر بھاگنے لگے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ سب زندہ مردے اب بے ہنگم کہکے لگاتے ہوئے ان کے پیچھے آنے لگے
اور ان کی آنکھوں سے باقاعدہ آگ کے شرارے اور منہ سے خون نکل رہا تھا، جسے دیکھ کر ان چاروں کے ہوش اٹھتے چلے گئے اور ان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اچانک سب ہولناک زندہ مردے جو ان کے ہی ہرکاروں کے لباس میں تھے، شاید انہی کی بگڑی ہوئی بھیانک لاشیں تھیں یا کوئی اور تھا جو ان سب کے لیے اب خطرہ بن چکے تھے، اور ان کے قریب آ گئے تو یہ ان پر فائرنگ کرنے لگے، لیکن اس فائرنگ کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور بلیٹس ان کے جسم سے ایسے گزر رہی تھی جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ یہ سب کیا ہے اور کون سی ہولناک مخلوق ہے جو ہمارے پیچھے پڑ گئی؟ سنگھی نے بھی اس بار خوف کی شدت سے لرزتے ہوئے کہا، اور بلیک ڈیتھ اور زیرو لینڈ کے یہ آٹھوں دنیا میں خوف اور دہشت پھیلانے والے ایجنٹ اب بھیانک کے ہولناک مناظر دیکھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اب ایک اور بھیانک منظر ان کے سامنے آ گیا اور انہوں نے دیکھا کہ زندہ مردے جن کے سر پر کھوپڑی اور اپنے ہاتھوں سے اپنے کھوپڑیوں کو توڑنے لگے۔ اف! یہ ہولناکیت کے بھیانک مناظر ہمارا خاتمہ کر کے ہی چھوڑیں گے، اور اب تمام ظلم کا بدلہ ہم سے لیا جا رہا ہے۔ بس ہو گئی ہے اب تو میری، زونداری نے بھی خوف سے روتے ہوئے اور چلاتے ہوئے کہا۔ نانوتا بھی چیختے ہوئے رونے لگی تھی، کیونکہ ان بھیانک ترین مناظر نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے اور ان کو یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی ان کے دل خوف سے بند ہو جائیں گے۔ یہ سب دوبارہ سیڑھیاں عبور کر کے اسی کمرے میں آئے جہاں سے قلعے کے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ اب کمرے کا وہی دروازہ موجود تھا اور ٹوٹا ہوا تھا جو ان کے اندر آنے کے بعد ان کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا، لیکن اب دوبارہ ظاہر ہو چکا تھا۔ لیکن جو بھی تھا، یہ سب چیختے چلاتے قلعے کے اس منحوس کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے جہاں دہشت کے ہولناک واقعات نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اب جیسے ہی یہ سب باہر نکلے، اچانک انہوں نے دیکھا یہ سیاہ رنگ کے سائے نمودار ہوئے جو صرف سائے تھے، اور ان کو دیکھ کر ان سب کے بدن خوف سے لرزنے لگے تھے۔ اچانک ان کے دیکھتے ہی یہ سائے انسانوں میں تبدیل ہونے لگے اور سحر و اسرار کے یہ ہولناک اور پل پل بدلتے مناظر کو دیکھنے لگے، اور اس قلعے سے باہر نکلنے کے لیے بھاگتے ہوئے اسی سوراخ میں گھس گئے جہاں یہ سب آئے تھے، اور اس بار بلیک ڈیتھ والوں کے ساتھ زیرو لینڈ کے ہرکارے بھی شامل تھے۔ اور سوراخ سے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سیاہ سائے یہاں بھی ان کے سامنے نمودار ہونے لگے تھے اور انسانوں میں تبدیل ہونے لگے۔ یہ سب ٹھٹک کر رک گئے۔ تھریسیا، نانوتا، رینا منڈارے اور زونداری نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تو یکلخت ان کے دل میں اچانک شدید درد کی لہر اٹھی اور ان چاروں نے اپنے اپنے سینے پکڑ لیے جیسے ابھی مرنے والے ہوں۔ کیا تم تاریک دنیا کے آقا کی غلامی قبول کرتے ہو؟ ان میں سے ایک مردانہ سائے جو انسانی وجود میں تبدیل ہو چکا تھا اور کاچار تھا نے نحوست بھرے لہجے میں کہا، ہاں، ہمارے سر تمہارے آقا کے سامنے جھک گئے ہیں، ان چاروں کے منہ سے نکلے۔ اسی دوران جیفرڈز لاکا اور سنگھی نے بھی نظریں اٹھا کر انسانوں کی آنکھوں میں جھانکا تو یکلخت ان کے دل میں بھی شدید درد کا جھٹکا لگا اور ان کے ہاتھ اپنے سینے تک پہنچ چکے تھے۔ میجر سارگن اور فرینچ نے اپنے ساتھیوں کا یہ حشر دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان سیاہ سایوں والے انسانوں کو دیکھنے سے ہی ان کے ساتھیوں کا یہ حال ہوا ہے، تو انہوں نے سمجھتے ہوئے ان کی طرف نہ دیکھا اور اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ اسی دوران اچانک ان سیاہ سایوں نے بلیک ڈیتھ اور زیرو لینڈ کی چاروں فتنہ گر لڑکیوں کو اٹھا لیا
اور واپس جانے لگے۔ تو فینچ اور میجر سارکن نے دیکھا کہ ان کے ساتھی سیاہ سایوں کی گرفت میں ہیں اور وہ ان کو اٹھا کر کہیں نامعلوم جگہ پر لے جا رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھی ٹرانس میں تھے اور اپنی نظروں سے اپنے ساتھیوں کو ان کی بھیانک شیطانوں کا قیدی بنتے دیکھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی سنگھی اور جیفرس لوکا کا جسم پھانپ مارنے لگا اور یہ دونوں میجر سارکن اور فینچ کی نظروں سے غائب ہونے لگے۔ اور یہ منظر بہت ہی ہولناک تھا کہ بلیک ڈیتھ اور زیرو لینڈ کے شیطان پرستوں کے آئی پاور سے بچنے والے ایجنٹ خوف زدہ نظروں سے اپنے ساتھیوں کا یہ خوفناک انجام دیکھنے لگے۔ میجر پرمود یہ دیکھ کر کانپ گیا تھا کہ ایک نیگرو مرد نے اس کی منگیتر کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، اور تمثیلہ اس طرح ٹرانس ہو کر اس کے ساتھ کسی ایک کمرے میں جانے لگی جیسے ہی اس کے ساتھی اور ملکیت ہو۔ میجر پرمود نے خود کو پہلے کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا، اور دوسری طرف تمثیلہ لارڈ کی آنکھوں میں جھانکنے کے بعد مکمل طور پر لارڈ کے شیطانی سحر یا ٹرانس میں آ چکی تھی۔ میجر پرمود نے اپنی آنکھوں کو اس کا بند کر دیا اور اپنے ذہن کو پھر بلینک کرنے لگا، اور اسے یوں لگا جیسے آنکھ بند کرنے سے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ لیکن میجر پرمود دنیا کا معروف سیکرٹ ایجنٹ تھا اور جانتا بھی تھا کہ اگر وہ اس خوفناک صورتحال میں شیطانی لارڈ کے جال میں پھنس گیا تو پھر یہاں اس شیطانی حویلی میں جہاں شیطانیت کا بھیانک کھیل کھلایا جاتا ہے، اس کی منگیتر بھی شیطانیت کی بھینٹ چڑھ جائے گی، کیونکہ وہ بھی غالباً اسی شیطانی لارڈ کے سحر کا شکار ہو چکی تھی۔ میجر پرمود نے اپنے ذہن کو دوبارہ بلینک کرتے ہوئے یکلخت مقدس کلمات کا ورد اپنے ذہن میں نقش شروع کر دیا۔ ایک طرف اس کا ذہن شیطانی ٹرانس کے گرداب میں تھا، لیکن اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے اور بہت مضبوط ذہن کی وجہ سے ٹرانس ہونے کی بنا پر ذہن میں شدید درد کی لہروں کے باوجود اپنے ذہن کو بلینک کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور دل اور دماغ میں پوری طاقت سے مقدس کلمات کو یاد کرنے لگا، اور آخرکار اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ اور جیسے ہی اس نے دل میں آیت الکرسی کا ورد کیا، یکلخت اس کے ذہن سے تاریکی اور سحر کے ٹرانس کا پردہ چھٹنے لگا، اور اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ کھول دیں، اور اس نے دیکھا کہ ابھی تک اس تمثیلہ تھوڑا ہی چل کر پردے کی آڑ میں جانے کے بجائے کھڑی تھی، گویا کہ اس نے نیگرو کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ بھی اپنے ذہن کو بلینک کر کے شیطانیت کے مکروہ وار سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اور نیگرو کی ساتھی لڑکی نے بے حیائی سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ لیکن میجر پرمود شیطانی سحر کے ٹرانس سے خود کو چھڑوا چکا تھا، اس لیے اس نے دھکا دے کر اس لڑکی کو دور دھکیل دیا اور لانگ جمپ لگا کر لارڈ کی طرف کک لگائی، تو یکلخت لارڈ جس کے چہرے پر مکروہ شیطانیت کی مسکراہٹ تھی وہ غائب ہو گئی۔ اس نے چونک کر میجر پرمود کو دیکھا، اور اسی دوران میجر پرمود کے پاؤں کی بھرپور ٹکر لارڈ کے سینے میں لگی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ تو اسی دوران ہی سب مرد اور خواتین جو اپنے ساتھی لڑکیوں کو چھوڑ کر دوسری لڑکیوں سے شیطانیت کا رقص اور منہ کالا کرنے جا رہے تھے، وہ سب اس طرح چونکے جیسے خواب سے اسے ابھی اٹھے تھے، کیونکہ لارڈ کا سحر ٹوٹنے سے سب کا ذہن اس کے ٹرانس سے نکل آیا تھا، اور حیرت سے اپنے ساتھیوں کے بجائے دوسروں کے ساتھ دیکھا تو چونک گئے اور حیران بھی ہو گئے۔ اسی دوران تمثیلہ بھی جو اپنی طرف سے بھرپور کوشش میں تھی، میجر پرمود کی لارڈ کو ٹکر لگانے سے شیطانیت
से मुकम्मल तौर पर निकल आई। इसी दौरान यकलक कमरे की लाइट ऑफ हो गई। मालूम नहीं ये कैसे हुआ था, लेकिन खटाटोप अंधेरा छा गया था, और जैसे ही अंधेरा छटा, मेजर प्रमोद और तमसीला ने देखा कि शैतानी दर्द देने वाला लॉर्ड यहाँ से दफा हो चुका था, और सब लोग एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे, जैसे इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये सब क्या करने वाले थे, क्योंकि जैसे ही ये सब शैतानियत के खेल रचा रहे थे, इनको इसके बाद सहर के जरिए ही गलाजत में डूबने के बाद आका की तरह दुनिया की सैर कराई जाती, जहाँ इंतहाई ताकतवर कशिश की आंखों को रखने वाला शैतानी आका इनको अपना गुलाम बनाकर ब्लैक पावर यानी शैतान का पैरोकार बना देता, जो इसकी शैतानी आका का मकसद था। मेजर प्रमोद और तमसीला इन नफ्स के गुलाम और मुकामी और फौरन नौजवानों, मर्द और खवातीन को इनके हैरत में छोड़कर तेजी से इस कमरे से निकले और हवेली में लौट कर ढूंढने लगे, लेकिन लॉर्ड इस तरह गायब हो चुका था जैसे गधे के सर से सींग। उफ, ये शैतान परस्त साहिर नौजवानों को अपने शहर में मुब्तला करके शैतानियत का घटिया और मकरूह तरीन काम में मुब्तला करना चाहता था। कुछ देर तलाशी के बाद मेजर प्रमोद ने होंठ खींच कर कहा, मेजर, शायद हम दोनों को भी इसीलिए इस शैतानी हवेली में जाने दिया गया कि हम नौजवान और कपल थे, और हमें भी शहर के जरिए नापाक और घटिया काम से पलीद किया जाता, जिससे हम शैतानी ट्रांस से निकलने के बाद शायद शर्म से एक दूसरे से नजरें न मिला सकते। तमसीला ने शर्म और गुस्से की शिद्दत से होंठ खींच कर कहा, और दोनों हवेली से निकल आए। तमसीला, मैं सब समझ गया हूँ कि यहाँ ओपन तरीके से क्यों शैतान परस्त अपना दर्श देते थे, इसलिए एक बुद्धमत के छोटे और अमन पसंद मुल्क में ये शैतानियत की हवेली कायम थी, और गोया कि यहाँ शैतानियत की हवेली का चर्चा सुनकर ऐश परस्त मुकामी और गैर मुल्की भी जो यहाँ लंका की सैर करने आए थे, नफ्स के गुलाम लोग बेशक यहाँ आए हैं, लेकिन इनको मुकम्मल तौर पर शहर के ट्रांस में फंसाया जाता है, और ये गलाजत से निकलने के बाद मुकम्मल तौर पर शैतान के चेलों के ट्रांस में ही रहते हैं और शैतान परस्त बन रहे हैं। और हम यहाँ तहकीक के लिए पहुँच तो गए, लेकिन कुदरत ने बाल बाल हमें शैतानियत के भयानक शहर से बचाया है। मेजर प्रमोद ने होंठ खींच कर कहा, हाँ मेजर, लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक बात हुई कि अब शैतान परस्त लोगों को ट्रांस में लेकर घटिया तरीके से शैतान का पैरोकार बना रहे हैं, और ये ऐश परस्ती के बदकिस्मत लोग अपने मज़ाहिब को छोड़कर शैतान के पैरोकार बन रहे थे, क्योंकि शैतानियत का गुलाम बनने की अहम शराइत यानी गैरत को मार डालना, जो बहुत ही खतरनाक और मकरूह काम है, इस पर लोगों को उकसाया और लगाया जा रहा है। तमसीला ने गुस्से से कहा, अभी अपने साथियों के पास चलते हैं, और फिर इमरान साहब को यह बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो इनके साथी खासकर जोसेफ को एक बार शैतानी ज़रूरतों से टकराकर इनको फना कर चुके हैं। इनको ये भयानक बात बतानी पड़ेगी और इनसे ही कोई अहम मशवरा लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो भी देखा है ये शैतान परस्तों के बहुत ही घटिया और खौफनाक काम है, जिनका सदबाब करना लाजमी है। मेजर प्रमोद ने कहा तो तमसीला ने भी सर हिला दिया। मेजर प्रमोद ने अपने एजेंट फामोन को कॉल करके कहा कि वो दोबारा जा रहे हैं।
اور اس کی بات درست ہے، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس حویلی کو آگ لگا دو اور یہاں کے بدلا بدلا ماؤں کو بتاؤ کہ یہاں کیا مصروف کھیل ہو رہا ہے، اور اور چند ہدایات دیکھ کر دوبارہ لنکا کے دارالحکومت کی طرف جانے لگے۔ اور 3 گھنٹے بعد شام کے قریب اپنے ساتھیوں کے پاس ہوٹل پہنچ گئے اور اپنے ساتھیوں نٹوش، آفتاب، سعید اور اپنے اسسٹنٹ کو تمام حالات و واقعات بتا دی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا، جس کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریے